والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم عادی دو جہاں سید انس و جاں سیاہ لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام و اطاعت خلفائے راشدین، ایمان و محبت آل محمد است۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے بیان کا موضوع، آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا ثمر ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اور علماء کرام کی اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی انتھک محنتوں کا نتیجہ، اور شاعر مشرق مصور پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے کہ جب اس کا قیام عمل میں آیا تو تاریخ عالم کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے قیام پاکستان کے وقت مارز وجود میں آئی۔ 1.25 کروڑ 1,25,00,000 انسانوں نے قیام پاکستان کے لیے ہجرت کی، اور اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کو قائم کرنے کے لیے 2.5 لاکھ نوجوان دوشیزہ مسلمانوں کی جو ہیں وہ جبراً ہندوؤں اور سکھوں نے اٹھا لی اور انہیں اپنے بچوں کی ماں بنایا، زبردستی ان سے شادی کر دی۔ اور یہ وہ پاکستان ہے جس کے قیام کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں انسان جو ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں نے کسی موقع پر یہ شعر جو ہیں وہ قیام پاکستان کے لیے میں نے ایک نظم لکھی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہے پاکستان ہمارا، ہم پاک لوگ ہیں اس کے، یہ پاک وطن ہمارا، باہم کیوں لڑے ہم، چوری کیوں کرے ہم، دیتا نہیں اجازت مذہب یہ ہمارا، اسلام نے سکھائی دشمن کو دوستی، دشمن بھی مانتا ہے سچا دین ہمارا۔ قیام پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جو قیامت تک قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور بانی پاکستان سب سے پہلے کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے، اور پھر اس پارٹی کو چھوڑ کر
1913 کے اندر آپ نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا قیام فرمایا، اور پھر یہ پارٹی اتنی مقبول ہوئی کہ جس جگہ پر بانی پاکستان نے جا کر یہ پاکستان کے متعلق جا کر اعلان فرمایا اور بیان فرمایا کہ پاکستان ایک اسلامی آزاد خود مختار ریاست جو ہے وہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نواب آف قلات جو تھے وہ پاکستان کے قیام کے بڑے مخالف تھے، لیکن جس دن پاکستان کی ووٹنگ ہونی تھی صبح کو، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صبح ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کو دینا ہے، اس لیے کہ یہ قیام پاکستان کی قائم کرنے کے لیے جماعت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، تم نے ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح کو دینا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر نواب آف قلات کی ساری فیملی نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کو دیا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم بڑے مخالف تھے اس کے خلاف تھے، تو نواب آف قلات نے کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کو دینا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو دوستو، یہ ملک جو ہے نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ دوسرا ملک ہے، یہ دوسری ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ بر صغیر کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو دو بڑی قومیں تھیں وہ ہندو اور مسلم تھے، باقی سکھ عیسائی اور دوسری قومیں اور دوسرے مذہب جو تھے وہ تھے، لیکن سب سے بڑی جو مذاہب تھے وہ ہندو اور مسلم تھے۔ تو ہندو اور مسلم آپس میں رشتے ناطے نہیں کر سکتے، ہندو اور مسلم آپس میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، ہندو اور مسلم کا ہر بات کے اندر تضاد ہے، ہر بات کے اندر ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو مسلمانوں کے علماء نے یہ نظریہ دیا کہ ہم علیحدہ جو ہے وہ ایک مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس مملکت خدا داد کا نام 1933 کے اندر چودھری رحمت اللہ نے لفظ پاکستان کے نام سے پاکستان ایجاد کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اس طرح پاکستان کی مخالفت کی گئی کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان کی پے بھی نہیں بنانے دیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند پر 1000 سال تک حکومت کی تھی۔ جب انگریز 1752 کی جنگ آزادی کے بعد اس نے اپنا تسلط جو تھا وہ بر صغیر پہ قائم کیا، تو اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ اب وہ ہندوؤں کو نوازنے لگا اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے لگا، لیکن مسلمان جلد ہی جان گئے، اور اس تاریخ کے لیے بہت سارے علماء نے، بہت ساری عوام الناس نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جان، مال اور اولاد کا نذرانہ جو تھا وہ پیش کر دیا، لیکن یہ تاریخ جو تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ثابت قدم رہی۔ اور پھر اللہ اکبر جل شانہ 14 اگست سن 1947 کو جب ریڈیو پاکستان پر 12:05 پر یہ اعلان ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ مرز وجود میں آ گیا ہے، تو لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے جسموں کے اندر اتنی ایمان کی جلا آئی کہ لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا۔ یہ شکرانہ کس طرح ادا کرنا چاہیے کہ جب قبلہ اول فلسطین فتح ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو صحابہ کرام نے عرض کی امیر المومنین ہم جشن منانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جشن مناتے ہیں، اور پھر آپ نے ظہر کی اذان کے لیے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے بلال آپ قبلہ اول میں کھڑے ہو کر اذان پڑھیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول میں ظہر کی اذان پڑھی۔ تو مسلمانوں کا ہر جشن جو ہے، اور پھر تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک جو تھا وہ اونٹ
کہ پلان کو لگ رہا تھا، آگے آپ نے ایسے سر جھکایا ہوا تھا اور آگے لکڑی کو لگ رہا تھا، اس لیے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوری امت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے پیغام ہے، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو شکر جو ہوتا ہے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اے مالک المولا، تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم تیری بارگاہ میں تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن، بندہ مسلمان سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ کس طرح دعا مانگنی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ جب بندہ عاجزی اور انکساری کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا پانی جو ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور پھر بندے کی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب 1965 کی جنگ لگی تو کچھ لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے، عربی لوگ، تو ایک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ خلفائے راشدین اور کابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ ہیں۔ تو اس نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس حالت میں روزہ مبارک سے نکلے ہیں، آپ کس طرف کی تیاری ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، تو میں اور میرے صحابہ پاکستان کی امداد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے 3-4 دن کے بعد یہ سن لیا کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے فتح فرمائی ہے۔ تو یہ وہ وطن ہے، یہ وہ سلطنت ہے جس کے متعلق نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جب عصر کی نماز ادا فرماتے تھے تو ہندوستان کی طرف منہ کر کے آپ مسکراتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس طرف سے میرے غلاموں کی خوشبو آ رہی ہے، جو میرے غلام میرے دین مبین کی خدمت کریں گے، جو میرے امتی میرے دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ دیکھو نا، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پنجاب کے اندر کئی لاکھ ہندوؤں کو دارہ اسلام میں داخل فرمایا، اور پھر اجمیر شریف کے اندر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ ہندوؤں کو دارہ اسلام میں داخل فرمایا اور کلمہ طیبہ پڑھایا، اور کشمیر کے اندر پیر سید حمدان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اور اسی طرح سندھ کے اندر حضرت پیر سید عبداللہ شاہ غازی اور حضرت پیر سید شاہ عبداللطیف بٹائی جو ہیں اور حضرت شاہ سلطان سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہے۔ اسی طرح موڑا شریف کے اندر، کشمیر کے اندر اور مری کے اندر خواجہ خواجگان غوث الامت بانی موڑا شریف حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور غوث المعظم حضرت پیر نذیر احمد قطب الاقطاب غوث الاغیاث فرد الافراد حضرت خواجہ پیر نذیر احمد المعروف سرکار موڑوی، اور اعلیٰ حضرت حضور خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی کے نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، اور اس قیام پاکستان کے لیے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسپیشل بانی پاکستان محمد علی جناح سے ملاقات کی اور ان کا منشور اور دستور پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک علیحدہ مملکت جو ہے اس کا وجود چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں کو آپس میں ملا کر ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے۔ جب بانی پاکستان نے اپنا موقف حضور پیر صاحب حضور اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد المعروف سرکار موڑوی کے سامنے پیش کیا تو آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو فتح عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کا قیام جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گا۔ اور پھر تاریخ عالم شاہد ہے، اللہ اکبر جل شانہ، کہ پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کو ملا کر، بنگال کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے وہ قائم کی گئی جس کا نام پاکستان آتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکستان کو تا قیام قیامت دنیا میں قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، اور اب یہ پاکستان کے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ پاکستان کو ایسی آزاد، خود مختار اور اسلامی مملکت بنائیں کہ پاکستان کو دیکھ کر دوسرے ملکوں کے شاہان جو ہیں وہ رشک کریں اور یہ کہیں کہ اے مالک المولا، ہمارے ملک کو بھی ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے کہ بجلی، گیس اور باقی جتنی مہنگائی ہو سکتی ہے اشیاء خرد و فروش کے اندر وہ کر کے اور مفاد پرستی کا جو ہے وہ ڈھونگ رچایا جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو جس طرح اس کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بانی پاکستان محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی صورت میں اور اولیاء اللہ کی صورت میں، علماء کرام کی صورت میں جو بندے عطا فرمائے تھے، اس کی بقا کے لیے اور اس کو قیامت تک قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمران اس ملک کو عطا فرمائے کہ جو ہر بندہ جو ہے، ہر حکمران جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرے اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ اور پائندہ رکھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو تا قیام قیامت دنیا کے اندر قائم اور دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔